والا گائیڈنس کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس نے زمین کو سیدھے راستے پہ چلا دیا, ایک خاص تناسب سے اس نے کر دیا. پھر اس میں پانی پیدا کیا, ایک خاص ٹیمپریچر, اگر یہ زیادہ ٹیمپریچر بڑھے یہ سارا پانی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. ٹیمپریچر کم ہو ٹھنڈے ہو کے برف بن جائے. ایسا ٹیمپریچر ہے کہ برف بھی پڑتی ہے, وہ برف گرمیوں میں پگھل پگھل کے ساری دنیا کو سیراب کرتی ہے. گلیشیئر پگھلنا شروع ہوتے ہیں تو گرمیوں میں ہمیں پانی ملتا ہے. پھر بہت ہی خوبصورت نظام ہے, ایسا اندھیر نگری والا سسٹم نہیں ہے. تو جو خدا, مجھے ایک بات بتاؤ, زمین کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے, اس کو ایک خاص تناسب سے چلا سکتا ہے, زمین کو اس نے اپنے محور کے گرد اس خدا نے گھمایا ہے. یہ موٹیویشنل اسپیکرز نے نہیں گھمایا, اس خدا نے زمین کو سیدھا راستہ دکھایا. اس خدا نے سورج کو سیدھا راستہ دکھایا کہ تو نے کیسے چلنا ہے, تو خود بھی بچا رہے گا اور انسانیت کی خدمت بھی کرتا رہے گا. اس خدا نے چاند کو سیدھے راستے پہ چلایا. اس خدا نے جانوروں کو سیدھے راستے پہ چلایا. بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے تھنوں کی طرف جاتا ہے, تو کیا کسی موٹیویشنل اسپیکر سے یا کسی یونیورسٹی سے اس نے پڑھا ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے, دیکھو اس کا بھی ایک سیدھا راستہ ہے, غلط راستہ ہے. غلط راستہ کیا ہے کہ وہ اپنی ماں کی تھنوں کی طرف جانے کے بجائے وہ نیڈو کی تھیلی کی طرف جائے, وہ پاؤڈر کا دودھ تلاش کرنے دکان پہ جائے کہ انکل میں پیدا ہو چکا ہوں, آپ پلیز مجھے خشک دودھ دے دیجیے. بکری کا بچہ ایک گمراہ ہو سکتا ہے. گمراہی کا راستہ کیا ہے کہ وہ شاپ پہ جا کے کہیں انکل میں پیدا ہو گیا ہوں, مجھے نیڈو دودھ چاہیے یا کوئی اور دودھ چاہیے کسی اور کمپنی کا. سیدھا راستہ کیا ہے؟ پیدا ہوتے ہی کہاں جائے؟ ماں کے تھنوں کی طرف جائے. تو اس بکری کے بچے کو یونیورسٹی نے بتایا کہ غلط کیا ہے, سیدھا راستہ کیا ہے؟ بولو نا. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ایجوکیشن ہے اس کے بغیر انسان سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتا, یہ غلط ہے. ایجوکیشن سے آپ کو جس فیلڈ کی ایجوکیشن ہے نا مادی لحاظ سے وہ چیز تو پتہ چل جائے گی. سیدھا راستہ کا اس ایجوکیشن یہ صرف اللہ کے پاس ہے, صحیح ہے نا, یہ صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے یہ علم کہ سیدھا کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے, سیدھا راستہ کیا ہے, یہ دیا ہی نہیں اللہ نے. ایجوکیشن سے میرے بھائی اگر سیدھے راستے کا, آج کل جو عصری ایجوکیشن ہے جو دنیاوی تعلیم ہے, اس سے اگر سیدھے راستے کا پتہ چلنا ہوتا تو بڑے بڑے لوگ گمراہی کا شکار نہ ہوتے. وہ ہومو سیکشولیٹی کو دنیا میں لیگل نہ قرار دیتے, وہ شراب کو لیگل نہ قرار دیتے, وہ زنا کو لیگل نہ قرار دیتے, وہ والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کو لیگل نہ قرار دیتے, وہ رشتہ داری توڑنے کو لیگل نہ قرار دیتے. اور اب پتہ نہیں کیا کیا لیگل ہونے والا ہے آگے چل کے. آپ کی نسلیں وہ کچھ لیگل ہوتے ہوئے دیکھیں گی جس کا آپ آج تصور نہیں کر سکتے, آج تصور نہیں کر سکتے. تو جیسے بکری کے بچے کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے, یہ خدا نے اس کو رکھا ہے. یہ نہ آٹومیٹک ایسا ہو سکتا ہے خود بخود, یہ آٹومیٹک اتنی زبردست تمیز, آٹومیٹک پتہ نہیں کون سی چیز ہے جو اتنے سارے اچھے اچھے کام کر رہی ہے. کوئی آٹومیٹک مشین, بعض دفعہ آٹومیٹک مشینیں ہوتی ہیں جیسے کپڑے دھونے والی مشین ہے, کپڑے ڈال دو بٹن دبا کے سو جاؤ, دھل دھلا کے خشک ہو کے تیار. تو بھائی یہ آٹومیٹک مشین کام خود بخود تو کر رہی ہے, لیکن اس مشین کو بنانے والا کوئی ہے, یہ آٹومیٹک بن نہیں گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی آٹومیٹیکلی ماں کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے, بکری کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے, یہ اس کی فطرت ہے. تو یہ آٹومیٹک مشین کسی نے بنائی ہے, بکری کسی نے بنائی ہے, اس کے اندر بچہ کا کھوپڑی کسی نے ایسی بنائی ہے, یہ خود نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. تو میں آپ سے جو اصل بات عرض کر رہا ہوں کہ جیسے شیر کے بچے کو ہدایت خدا دیتا ہے, احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, یہ آیت نا قرآن کی یاد کر لیں, اس کو رٹا لگا کے یاد کر لیں.
موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا خدا کون ہے، فرعون نے فرمایا احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا، بھی اس سے بہتر بن نہیں سکتا تھا. ثم ہدا، بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کو گائیڈ کیا کہ سیدھا صحیح راستہ کیا ہے اور غلط کیا ہے. ہر جانور اس ٹریک پہ چل رہا ہے، ہر جانور. شہد کی مکھی ایک خاص ٹریک پہ چل رہی ہے، جنگل کے جانور ایک خاص ٹریک پہ چل رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ شیر اگر آپس میں کمپرومائز کر لیں، کمپرومائز کر کے ہرن کی چیر پھاڑ چھوڑ دیں کہ یار ہم نے اب ہرنوں کا شکار نہیں کرنا، ہم اب ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ایسے بکرے ذبح کر کے ہم کھا لیں گے فار ایگزامپل، یا ہم کچھ بھی کر لیں گے، کوئی نیا طریقہ نکالو تاکہ جنگل میں جو بدماشی والا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے نا ہم نے، یہ ختم ہو، ظلم ختم ہو جانوروں پہ. بالفرض شیر اپنی عقل استعمال کر کے کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لے گا نا تو آپ کو پتہ ہے اس کا ہرنوں کو تو فائدہ ہوگا، انسانوں کو نقصان ہوگا. اس کا وجہ اس کی یہ کہ جنگل میں ہرن اور گھاس پھوس کھانے والے جانوروں کی تعداد کا ریشو اتنا بڑھے گا کہ جنگل کی جو گرینری ہے وہ ختم ہو جائے گی. ان کا گروتھ ریشو اتنا بڑھنا شروع ہو جائے. گروتھ ریشو جب بڑھے گا نا تو اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ ان جانوروں کو جنگل میں جو کھانے والے جانور ہیں جب وہ کھانا چھوڑ دیں گے، وہ اپنا کہیں اور دہی بڑے پر آ گئے یا بریانی پہ آ گئے یا اور کچھ انہوں نے سیٹ اپ بنا لیا. ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو اس سے انسانیت کو فائدہ نہیں ہوگا اس ظلم سے بچنے سے، بلکہ انسانیت کو اس سے نقصان. کیونکہ اتنے جانور جنگل میں جو یہ جانور ہیں نا، یہ جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، ان کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے درندے پیدا کر دیے، اور درندوں کا ریشو کم بڑھتا ہے کم اسپیڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. یہ گھاس پھوس والے جانوروں کا ریشو زیادہ بڑھ رہا ہے. آپ دیکھو نا آسٹریلیا میں پچھلے سال 10,000 اونٹوں کو قتل کیا گیا ہے. 10,000 اونٹ جنگلوں میں، کیونکہ اتنے زیادہ پھیلتے چلے جا رہے تھے. اتنے زیادہ اونٹ جو ہے نا یہ وحشی جانور نہیں ہے، یہ وہ جانور ہے جو اس کو انسان پالتا ہے. اب وہ لوگ تو خنزیر وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں، کتے تو خیر انگریز نہیں کھاتے، لیکن یہ سب چیزیں کھا لیتے ہیں. ان کو اونٹ میں زیادہ دلچسپی ہے نہیں. حالانکہ اونٹ تو انسان پالے گا نا، انسان تو وہ کھائے گا بھی، ذبح بھی کرے گا، مینا میں بھی کٹیں گے، حج میں بھی کٹیں گے. آپ نے جنگل میں لے جا کے ایسے ہی چھوڑ دیا اور جنگل میں خوراک ان کو دبا کے مل رہی ہے. تو اونٹ اتنے پھیلنا شروع ہو گئے کہ انہوں نے جنگلوں کے پانی کو ختم کرنا شروع کیا، جنگل کی جو ہریالی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئی. تو آسٹریلیا کی گورنمنٹ عاجز آئی ہے، بھائی ہمارے پاس ان کو شوٹ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے کہ جو جانور انسان کے پالنے کا تھا وہ آپ نے جنگل میں کھلے عام جب بدماشی کر رہے ہو، اس کو شکار کون کرے گا اونٹ کا؟ شیر بھی آنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا بھائی یار یہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. کنوینس کا مسئلہ ہے. آپ مجھے بتاؤ شیر اس کی گردن کو دبوچتا ہے، عام طور پہ شیر گردن پہ چڑھے گا کیسے؟ کہہ رہا بھائی کنوینس کا انتظام کرو تو میں اس کو گردن سے دبوچوں گا، میں وہاں نہیں جا سکتا، یا پیراشوٹ میں آسمان سے چھلانگ لگاؤں. پھر شیر یہ بھی ڈرتا ہوگا یار اگر میں چھلانگ لگا کے اوپر پہنچ کے گردن دبوچ بھی لی میں نے تو نیچے کون اتارے گا مجھے؟ 10 باتیں سوچتا ہے نا شیر. آپ کہہ سکتے ہیں ٹانگ سے پکڑ لے، تو اونٹ کی ٹانگ اتنی بڑی ہے وہ تو گھما کے مارے گا اس کی تو ایسی کی تیسی. زرافہ کو اونٹ پہ قیاس نہ کریں، وہ کمزور ہوتا ہے. اونٹ تو بہت پاورفل جانور ہے، اتنا ویٹ اٹھاتا ہے وہ. تو اب چونکہ ایک گھریلو جانور تھا نا، اس کو آپ نے چھوڑ دیا کس میں؟ جنگلوں میں. وہ بھی مسلمان لے کر گئے ہیں آسٹریلیا میں، بلوچستان سے اونٹ گئے ہیں. جب برٹش کی حکومت تھی نا یہاں تو انڈیا میں، تو یہاں سے بہت سارے لوگوں کو لے کر گئے، تو وہ اپنے مسلمان تھے اپنے ساتھ، اونٹ بھی لے کے چلے گئے. اب تاریخی خبریں ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان مسلمان جن سے وہاں جا کے کام لیے، جب ان کو واپس بھیجا جا رہا تھا ان کے پورے شپ کو تباہ کر دیا گیا. واللہ عالم، اللہ ہی جانے اس کی حقیقت کیا ہے. تو اب وہ جانور اتنا پھیل رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، تو اب وہ مجبوری ہے گورنمنٹ کی. لوگوں نے بہت کہا تو کہ یہ جانوروں پہ ظلم ہے، انہوں نے کہا بھائی ظلم ہے، ہمارے جنگل ختم ہو رہے ہیں اس سے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جو جانور پیدا کیا اس کی نسل پہ کنٹرول کرنے والا جانور بھی وہاں پیدا کیا. اب ہمیں تو لگ رہا ہے کہ یہ بدماشی کر رہے ہیں، شیر یہاں پہ، چیتے یہاں بدماشی کر رہے ہیں، اور بھائی یہ ہرن پہ ظلم کریں یا احسان کریں، جو اللہ نے ان کا نظام بنایا ہے وہ ہمارے بہرحال فائدے کے لیے. جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ شیر کے ذمے لگا دیا،
کتوں کے ذمے لگا دیا اللہ تعالیٰ. کتے خرگوش کھا لیتے ہیں. خرگوش کی نسل اتنی اسپیڈ سے بڑھتی ہے کہ اگر جنگل میں خرگوش کو کنٹرول کرنے والا جانور نہ ہو تو خرگوش ہی خرگوش نظر آئیں آپ کو. آسٹریلیا میں خرگوش کے نام سے کئی سال پہلے ایک مضمون شائع ہوا تھا جنگ اخبار میں کہ آسٹریلیا میں خرگوشوں کو لے جا کے کھیتوں میں چھوڑا گیا. یہاں سے لے گئے, وہاں خرگوش نہیں تھے نا. آسٹریلیا تو پوری دنیا سے کٹا ہوا ملک ہے نا, تو وہاں بہت سے ایسے جانور ہیں جو آپ کو دنیا میں نظر نہیں آئیں گے کہیں بھی. کینگرو آسٹریلیا کا ہے, اور عجیب سے ایک بھالو ٹائپ کا ہے جو 22 گھنٹے سوتا ہے کم بخت. میں نے اس کی ویڈیو بنا کے ڈالی تھی. میں جب آسٹریلیا گیا تو پتہ نہیں کیا نام ہے اس جانور کا جی, ایسا سوتو ہے نا, اس کو دیکھ کے ہمیں خوشی یہ ہوئی کہ الحمدللہ ہماری قوم کی مثالیں کہیں نہ کہیں الحمدللہ ہمیں ملتی ہیں. معذرت کے ساتھ, ناراض نہیں ہوئیے گا آپ. وہ جانور ایسا ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے یار اس کا, ہر وقت وہ ٹہنی پہ جب بھی جاؤ سو رہا ہوگا, خراٹے لے رہا ہے. گولا, یہاں اردو میں اس کا نام نہیں ہوگا, ظاہر ہے وہ وہیں کا جانور ہے نا. تو وہ ہر وقت سوتا رہتا ہے. 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے کا اگر متفرق ملا کے دیکھا جائے نا تو وہ جاگتا ہے, ورنہ سوتا رہے گا. سوتو ایک نمبر کا. موٹو بھی ہے اسی حساب سے. پانڈا نہیں, پانڈا نہیں, کوئی اور جانور ہے. پانڈا ہاں جو بھی ہے, خیر پانڈے کو